بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی اوتاس کے پہاڑوں میں چھپے تیر انداز مجاہدین کے تازہ حملوں کی تاب نہ لا کر باغ کھڑے ہوئے۔ مشرک قبائل کی مشترکہ فوج کا سپہ سالار اعظم مالک بن عوف اپنے قریبی رفقا کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو کر طائف میں قلعہ بند ہو چکا تھا، جبکہ وادی میں لگائے گئے مشرکین کے خیموں میں ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ انہیں کوئی ذکر نہ پہنچائی جائے، بلکہ مالک بن عوف لڑائیوں کے دوران عورتوں اور بچوں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک سے اچھی طرح واقف تھا۔ چنانچہ اس کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ انہیں ڈال بنا کر مکہ تک پہنچا جائے، لیکن اب وہ سب مسلمانوں کی قید میں تھے۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کی ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھیں۔ مجاہدین کا ایک دستہ جب انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بوڑھی خاتون نے مجاہدین کے تجسس بھرے چہروں پر نظر ڈالی اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات دہرائی، میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ مجاہدین کا یہ دستہ قریش کے مسلم نوجوانوں اور مدینہ کے انصار پر مشتمل تھا۔ سب نے غیر یقینی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر دستے کے کمانڈر نے بڑی بی کو آن حضرت کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے رسول جنگ کے اگلے مرحلے یعنی طائف سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں اپنے رفقا سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک صحابی خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگی قیدیوں میں موجود ایک بوڑھی عورت آپ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھائی نہ تھا اور نہ ہی بہن، اس لیے سب حیران تھے کہ یہ کون عورت ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی تو حضرت کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی بہن شیما بنت حارث ہوں۔ حضرت نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیما تھا۔ اس پر وہ جلدی سے بولی، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ شیما کے یہ جملے ادا کرتے ہی سرکار دو عالم کو اماں حلیمہ کے گھر گزرے ہوئے بچپن کے واقعات یاد آنے لگے۔ یہ وہی بہن شیما تھیں جو حضرت کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھیں۔ ان کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار اور محبت کی باتیں حضور کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ سامنے کھڑی شیما کے ایک ہی جملے نے بچپن کے گزرے دنوں کی خوشگوار یادیں تازہ کر دیں۔ مکے کے کالے سنگلاق پہاڑوں کے عقب میں 50 میل مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی گنگناتی لہلاتی بلکاتی آبشاروں میں مزید ایک حسین وادی طائف کے نام سے معروف ہے۔ وہاں اور اس کے اطراف عرب کے دو قبائل آباد تھے، ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو حوازن۔ یہ دونوں قبائل نہایت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھے۔ ان قبائل کی خاص بات ان کا فصاحت و بلاغت میں دیگر قبائل سے ممتاز ہونا بھی تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خالص عربی بولتے تھے بلکہ الفاظ کے تلفظ، ادائی اور انداز بیان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ شہر کے روسا اور شرفا اپنے نومولود بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص عربی ماحول میں بہترین جسمانی تربیت کے ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان بھی سیکھ سکیں۔ جیسا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، میں تم سب میں فصیح تر ہوں کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے جو عرب کے فصحاء مشہور تھے۔ بنی سعد قبیلہ حوازن کی ایک شاخ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر گزارے تھے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 بہن بھائی موجود تھے، جن کے نام عبداللہ، انیا، حذیکہ اور حذافہ تھے۔ حذافہ جو تاریخ میں حضرت شیما کے نام سے مشہور ہوئی، رسول اللہ سے 7 یا 8 سال بڑی تھی۔ شیما عربی میں بلند مرتبے والی کو کہا جاتا ہے۔ شیما کے والد کا نام حارث بن عبدالعزیٰ بن رفال سعدیہ اور والدہ کا نام حضرت حلیمہ بنت ابی زویب السعدیہ تھا۔ اماں حلیمہ کے صاحبزادے عبداللہ حضرت سے چند ماہ بڑے تھے۔ عبداللہ اور حضرت شیما نے حضرت کے قیام مکہ کے دوران خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تو کوئی بھائی بہن نہیں تھے، اما حلیمہ کے بچے ہی ان کے رضائی بھائی بہن تھے۔ بچپن کے نہایت قیمتی اور انمول سال آپ نے ان بچوں کے ساتھ ہی گزارے تھے، جہاں حضرت شیمہ نے اپنی محبتوں کے تمام پھول اپنے رضائی بھائی پر نچھاور کر دیے۔ علامہ حافظ ابن حجر اپنی مشہور تصنیف الصحابہ میں تحریر کرتے ہیں کہ شیمہ حضرت کو ہر وقت گود میں لیے رکھتی اور لوریاں دیا کرتی۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں بھرپور جوان ہوتے ہوئے دیکھ سکوں، پھر میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں۔ اے اللہ، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا، جبکہ انہیں دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر حضرت کو باہر لے گئیں۔ اما حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ شیمہ آپ کو گود میں لیے یہ اشعار پڑھ رہی ہیں: یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ اے اللہ، ان کی بہتر پرورش فرما۔ اما حلیمہ نے فرمایا: اے شیمہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر کہاں آ گئی ہو؟ عرض کیا: اما جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چلتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ ایک دوپہر ہم بچے گھر سے ذرا دور وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک دو نورانی صورت اور لمبی داڑھیوں والے لوگ آئے، جو سفید لباس زیبتن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور سینے پر چھری پھیر دی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہم سب بچے چیختے چلاتے گھر کی طرف بھاگے اور اماں ابا کو بتایا کہ کسی نے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، لیکن چہرہ مبارک کا رنگ اڑا ہے۔ اسی طرح ایک دن دو یہودی راہب ہمارے گاؤں آئے اور ہمارے بھائی محمد کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا تو بولے: کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اما حلیمہ کو ان کے اس پوچھنے پر کچھ شک سا گزرا تو بولی: نہیں، میں اس بچے کی ماں ہوں، اور یہ ساتھ میں ان کے والد حارث ہیں۔ یہودیوں نے کہا: اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ اس واقعے کے بعد اماں بہت ڈر گئیں، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ حضرت شیمہ کی شادی بنو ثقیف میں ہو گئی۔ جب حضرت کی بعثت کی اطلاع بنو سعد پہنچی تو اما حلیمہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر حارث اور دو بچوں عبداللہ اور شیمہ کے ساتھ مکے کے سفر پر روانہ ہوئی۔ حضرت اب ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر منتقل ہو چکے تھے۔ حارث نے جب لوگوں سے حضرت کے قیام کے بارے میں معلوم کیا تو اہل قریش کو معلوم ہوا کہ یہ تو رسول اللہ کے رضائی والد ہیں۔ اس پر انہوں نے حضور کی شکایت کرتے ہوئے کہا: اے حارث، تمہارا بیٹا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور ایک اللہ کی پرستش کی بات کرتا ہے، اس نے ہم نے تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث بیوی بچوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے میرے بیٹے، آپ کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہ صرف سچ ہے بلکہ بروز قیامت آپ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے۔ حارث تو آئے ہی اسلام قبول کرنے کے لیے تھے، چنانچہ پورا خاندان مشرف با اسلام ہوا۔ حضرت حلیمہ تو مکے اور مدینے میں ایک دو بار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتی رہیں، لیکن پھر حضرت شیمہ سے رسول اللہ کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اس جنگ میں اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھا تو فرط محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ صحابہ کرام کے لیے بہن بھائی کی محبت کا یہ منظر نہایت حیران کن تھا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ پھر رسول اللہ نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی عنایت فرماتے ہوئے پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینے میں رہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کی، جس پر انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ چند محافظوں کے ساتھ ان کے گھر روانہ کیا گیا۔ بنی سعد کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے حضرت شیمہ کو ایک مکحول نامی غلام اور ایک لونڈی بھی دی تھی۔ حضرت شیمہ نے ان دونوں کی آپس میں شادی کروا دی، جن کی نسل آج بھی باقی ہے۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران گرفتار کیے گئے بنو حوازن کے تمام 6000 قیدی رہا فرما دیے اور ان کا مال وغیرہ بھی واپس کر دیا۔